السلام علیکم پیارے بھائی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر خصوصی کرم فرمائے۔ پیارے بھائی، آپ جو کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، اور اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات دے گی۔ ہم لوگ آپ کو دعا کے سوا کچھ نہیں دے سکتے، البتہ جہاں بھی دعا کا موقع ہوتا ہے، یہ نافع گروپ والے جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں دل سے دعا نکلتی ہے، کیونکہ میں خود اس چیز میں مبتلا رہا ہوں، 10 سال تک مبتلا رہا ہوں، اور میں نے صبح شام دن رات جب بھی مجھے موقع ملا ہے میں نے بہت زیادہ خود کو برباد کیا ہے۔ میرے اوپر بہت مشکل ٹائم آ چکا تھا، کیونکہ میں خود کو تنہا رکھتا تھا، میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ میں جہاں بھی کام کرتا تھا میری کوشش ہوتی تھی کہ یہ کام چھوڑ دوں، کیونکہ جہاں مجھے تنہائی میسر نہیں ہوتی تھی، اس لیے میں نے اتنے آسان آسان کام چھوڑ کے میں مشکل کاموں کی طرف گیا ہوں۔ حتیٰ کہ جب میں مزدوری بھی کرتا تھا اس ٹائم بھی میری کوشش ہوتی تھی میں وہ مزدوری کروں جس میں مجھے تنہائی میسر ہو۔ میرے اندر بہت زیادہ یہ چیز بہت زیادہ ایڈکشن ہو چکا تھا، ویڈیو دیکھنا، لڑکیوں سے باتیں کرنا، تنہا رہنا، یہ سب چیزیں آ چکی تھی۔ میرے جو غصہ آتا تھا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، گھر والوں کی بات برداشت نہیں ہوتی تھی، باہر بات کوئی برداشت نہیں ہوتی تھی، ہر دوسرے بندے کے ساتھ میرا جھگڑا ہوتا تھا، میں ہر وقت سوچتا رہتا تھا، دل میرا ہر وقت تڑپتا رہتا تھا، میں تصور میں جس بندے کو دیکھتا تھا اس کے ساتھ سٹوری کریٹ کرتا تھا، میرے دماغ میں یہی سوال رہتا تھا، اور اس طرح میں خود کو برباد کرتا چلا گیا۔ میں اتنا خود کو برباد کرتا چلا گیا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ دنیا کیا ہے، میں نے آگے مستقبل میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ یعنی آگے کا مجھے خود میں یہی تصور کر رہا تھا کہ اس دنیا میں ایک میں ہی ہوں اور باقی کچھ بھی نہیں ہے، ایک میں ہوں اور ایک وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ میں کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ رشتوں کا احترام ختم ہو چکا تھا، تو اب ٹائم آ چکا تھا کہ میرے گھر والے مجھے شادی کا بول رہے تھے، اور دل ہی دل میں میرے اندر ڈر پیدا ہو رہا تھا کہ اب میرے شادی آنے والی ہے تو میری بیوی تو مجھ سے وہ مطمئن نہیں ہو سکے گی، پھر وہ میرا جو پردہ ہے، جو میرا راز تھا اتنے سالوں سے دفن تھا، اللہ پاک نے تو وہ راز میرا دفن رکھا ہوا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان سے بڑا پیار کرتا ہے اور وہ اس کے راز دفن کر کے رکھتا ہے، وہ سامنے نہیں لے کے آتا۔ تو اب تو میرے راز کھل جائے گے، اب یہ سامنے آ جائے کہ بات یہ تو نہ مرد ہے، یہ تو مرد ہے ہی نہیں ہے۔ تو میرے اندر نہ خوف پیدا ہو رہا تھا، تو اتفاق سے ایک دن فیس بک کے اوپر نا ندیم خان اور ابراہیم بائی کے نام سے ایک گروپ تھا، ایڈمن تھے وہ گروپ میں، تو ان کی پوسٹ دیکھی تو میں نے اس گروپ کو پڑھا، میں نے اے ٹو زیڈ اس گروپ کو پڑھا، اس کی انسٹرکشن دیکھی، ہر چیز دیکھنے کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ میں یہ چھوڑ دوں گا۔ یقین کریں شادی کے 5 مہینے پہلے کی یہ بات ہے، جب میں نے یہ گروپ مجھے ملا اور میں نے اس گروپ کو دیکھا اور اس گروپ کے ہر چیز کو میں نے فالو کیا جو جو انہوں نے بولا ہے، میں نے اس چیز کو چھوڑا۔ یقین مانے کہ 4 مہینے کے بعد میرے اندر اتنا کانفیڈنس تھا کہ میں کہتا تھا کہ ابھی 1 مہینے کے بعد ہونے کے بجائے میری شادی 10 دن 15 دن جلدی ہو جائے، پہلے ہو جائے، اور اس کے بعد میری شادی ہوئی ہے الحمدللہ۔ میری بیوی مجھ سے مطمئن ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نورینہ بھی عطا کی ہے، اور آج دن تک میں ہر لحاظ سے خوش ہوں۔ 3 سال ہو چکے ہیں، میری زندگی بدل چکی ہے، اب میں جاب کر رہا ہوں، میری جاب بھی چل رہی ہے، میرے گھر والے بھی خوش ہیں، میری جسمانی صحت بھی ٹھیک ہو گئی ہے۔ جب میں یہ مشن نہیں کرتا تھا تو میرا ویٹ 50 سے 55 kg تھا، اور آج کل میرا ویٹ جو ہے وہ میں کم کرنے کا سوچ رہا ہوں، میرا 90 ہو گیا ہے۔ یعنی ہر لحاظ سے میں سکون کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں پیارے بھائیوں، آپ چھوڑیں گے تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، آپ بچ جائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ایک ٹائم ضرور آتا ہے کہ شادی کے بعد بھی آپ کو بے بسی نظر آتی ہے، تو آپ کو ہینڈل کرنا ہے، آپ کو جو ہے خود کو موٹیویٹ کرنا ہے، ہمت رکھنی ہے۔ آپ چاہیں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، میں نے کیا ہے، مجھے پتہ ہے، اب 3 سال ہو چکے ہیں، مجھے تو اب ذرا بھی اس چیز کے بارے میں فیل نہیں ہوتا، مکمل چھوڑ دیا، اور میں صحت مند ہوں، میری ٹائمنگ آٹومیٹک ہی بڑھ گئی ہے، میں نے کوئی دوائی نہیں کھائی، کوئی میڈیسن نہیں لی، آٹومیٹک ہی سب کچھ بڑھ گیا ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو آپ یہ چھوڑیں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ آج سے ارادہ کر لیں کہ ہم نے اس کو چھوڑنا ہے۔ میرے اندر بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں، میری لائف بدل چکی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں پہلے کیا ہوں اور آج کیا ہوں۔ اس زندگی کی جو حقیقی مزہ ہے وہ اب مجھے آ رہا ہے، وہ مجھے سکون اب مل رہا ہے، وہ سکون مجھے اللہ کے ذکر میں مل رہا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو بھی میرے بھائی یہ کام کر رہے ہیں ان کی بتائی ہوئی باتوں پر آپ ان کو فالو کریں،
اور یہ باتیں آپ دل سے سنا کریں، دل سے پڑھا کریں اور ان پر عمل کیا کریں۔ آپ جب عمل نہیں کرتے تو پھر آپ اس کے بعد گلہ کریں کہ ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو اس میں آپ کی غلطی ہے، جو موٹیویٹ کر رہا ہے اس کی غلطی نہیں ہے۔ تو آپ لوگ ان باتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو، جو میرے بھائی اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کر وہ ٹائم دیتے ہیں بغیر کسی لالچ کے، ان کو تو اللہ پاک کی ذات اجر دے گی، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ کا کام کر رہے ہیں۔ یہ صدقہ جاریہ کا کام نیک باتیں بتا کر رہے ہیں، اور ایک ہم لوگ ہیں جو صدیوں سینڈ کر کے وہ مانگ مانگ کے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کہاں کہاں تک جاتی ہیں، اور ہمارے نامہ اعمال جو ریکارڈ ہے وہ اس کو گندا 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 کر رہی ہوتی ہیں، اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ وہ ان کا جو سلسلہ ہے وہ نیکیوں والا کر رہے ہیں، اور جو اس ایڈکشن کا شکار ہیں وہ برائیوں کا کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ اپنا موازنہ کریں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ ارادہ کریں گے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے اندر اعتماد بحال کرنا ہے۔ اگر اعتماد بحال ہو گیا تو یہ کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ 3 مہینے اگر آپ نے گزار لیے نا تو 3 سال بھی گزار سکتے ہیں آپ۔ میں نے گزارے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں، اور اب میں لائف ٹائم انشاءاللہ اس ایڈیشن کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ میرے پیارے بھائی کو بہت خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین پر کرم فرمائے، آپ کے اولاد، آپ کے بیوی بچے پر خصوصی کرم فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔